جہنمیوں کی پیپ اور انہیں کانٹے کھلائے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا کملی والے پیغمبر یہ آپ کی امت کے زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ ہیں۔ اور میرے محترم سامعین، اگر آج ہم پوری زکوٰۃ اور عشر دے دیں، میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کر رہا ہوں بلکہ یقین دلاتا ہوں ہمارے پاکستان میں ایک بھی غریب نہیں رہے گا، کبھی رہ ہی نہیں سکتا۔ ہمارے بینکوں میں جتنا پیسہ پڑا ہے اگر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ کے حساب سے نکال لی جائے سارا عارف والا امیر ہو جائے گا، ہیں جی اتنے پیسے بنتے ہیں، مگر آج کا مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتا، ہیں جی اگر بعضوں کو سمجھاتے ہیں تو وہ آگے سے پتہ او جی فقیروں نے دے ہی تے جانے ہیں جی، روز روپے دے رہے ہیں، اللہ زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں اور تم دیکھو آگے سے کیا کر رہے ہو۔ تو 2.5% یہ غریبوں کا حصہ ہے ہمارے مال میں، اور اسی طرح جو کھیتی باڑی کرتے ہیں یہ عشر یہ غریبوں کا حصہ ہے ہمارے مال میں۔ اگر آپ یہ غریبوں کا مستحق لوگوں کا حصہ کھا جائیں گے، یاد رکھنا اس سے تمہارا مال بڑھے گا نہیں بلکہ انگارہ اگر صندوق میں رکھو گے تو وہ صندوق بھی جلا کے رکھ دے گا، تو یہ انگارے ہیں تمہارے اصلی مال کو بھی جلا کے رکھ دیں گے۔ اور جب تم زکوٰۃ دے دو گے، اللہ فرماتے جو بندہ زکوٰۃ دے دیتا ہے اس کا مال میری حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جس کی حفاظت خدا کرے اس کو ضائع کر سکتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں، ہم نے کتنی ہماری پرانی مائیاں ہیں جی خاندان کی ہم نے دیکھی ہیں، کوئی کانٹا گم ہو گیا تو بڑے دھڑلے سے کہتی تھی کہیں نہیں جانا مل جائے گا کیونکہ میں نے اس کی زکوٰۃ دی ہے، اور دیکھا کہ واقعی مل گیا ان کو۔ تو جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے انشاءاللہ العزیز وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ آزمائش آ سکتی ہے، نقصان بھی وقتی طور پہ ہو سکتا ہے، مگر اللہ اور خزانوں سے اور جگہوں سے اتنا عطا کریں گے سارے نقصان نکل جائیں گے اس سے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، کھیتی باڑی کرتے ہیں تو عشر ادا کریں، اور عشر جو ہے جو بارانی زمین ہے آسمان کے پانی سے جس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے اس کا عشر لاکھ میں 10,000 روپے ہے، اور وہ زمینیں جن پہ خرچہ ہے، ٹھیکہ ہے، پانی کا خرچہ ہے، کھاد بیج کا خرچہ ہے، تو ان زمینوں کا عشر 1 لاکھ روپے کے اوپر 5,000 ہے، یعنی عشر آدھا کر دیا گیا ہے۔ اب آگے ہم سے پوچھتے ہیں جی وہ ٹھیکہ نکالنا ہے جی بیچ میں سے، وہ جی فلانا نکالنا ہے، میں نے کہا انہی چیزوں کی وجہ سے تو عشر آدھا ہوا ہے، جب یہ سارا کچھ نکالو گے تو پیچھے رہے گا کیا؟ تو اس لیے جو چیز بھی زمین سے نکلے اس کے اوپر عشر ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا جس زمین پہ کوئی خرچہ نہیں، موٹے طریقے سے سمجھا دی بات، 1 لاکھ روپے کی جنس ہوئی ہے، جس زمین پہ کوئی خرچہ نہیں لاکھ مگر 10,000، اور جس زمین کے اوپر اخراجات ہیں لاکھ کے اوپر 5,000 روپے ہیں۔ چلیے جی آگے چلتے، حضور فرماتے میں آگے گیا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو جکڑا ہوا ہے اور ان کے سروں کو پھسلایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا کملی والے پیغمبر یہ آپ کی امت کے بے نمازی ہیں۔ آج تو بھائی تماشا بنا رکھا ہے، آج تو کسی کو کہ نماز پڑھ لو جا کے، دعا کرو جی مولوی صاحب دعا کرو جی، ہے آج تک کسی نے نہیں کہا جی وہ میں شادی پہ جا رہا ہوں جی وہاں 22 کھانے پکے ہیں مولوی جی دعا کرے میں سارے ہی کھاؤں، مجھے تو آج تک کسی نے نہیں کہا ہے۔ وہاں پر تو جناب شوگر والا بھی رگڑے لگا رہا ہوتا ہے، بلڈ پریشر والا بھی جناب وہاں وہ لیگ پیس کھا رہا ہوتا ہے بڑے مزے سے، اور دل میں کیا کوئی نہیں یار ایتھے رگڑا لاؤ گھر جا کے 2 گولیاں ود کھا لیں گے، ہیں یہاں تو لگاؤ رگڑا، وہاں تو کوئی دعا نہیں کرانے آتا۔ اور جب آئی نماز کی باری اور دیکھ کوئی کہتا جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، میں نے کہا لیڈیز ہو تم کیا ہی بات کر رہے ہو یار، فضول بات یہ نکالی ہوئی ہے جی کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ مسلمان کے لیے تو ضروری ہے کہ ہر وقت وہ پاک اور صاف رہے۔ تو میرے محترم سامعین حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرے پاس ایک نوجوان ہے، کہنے حضرت جی تویز دے دو کو نماز دا ہے جی نماز نہ قضا ہو۔ حضرت فرماتے مجھے ایسا تویز نہیں لکھنا آتا جس میں میں 2 سپاہی ڈنڈے والے بٹھا دوں کہ جب اذان ہو تیرے تویز سے باہر نکلیں اور تجھے ڈنڈے سے مسجد کے اندر لے جائیں، مجھے ایسا تویز نہیں لکھنا آتا۔ تو میرے محترم سامعین یہ سب ڈکوسلے ہیں، بہانے ہیں، یاد رکھنا یہ معراج کا تحفہ ہے۔ آج دنیا میں کوئی کسی کے تحفے کی قدر نہ کرے وہ کتنا ناراض ہوتا ہے، جو اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی قدر نہیں کرے گا اللہ اس پہ کتنے ناراض ہوں گے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مار کر اس کو نماز پڑھاؤ، ڈانٹ ڈبر سے اس کو نماز پڑھاؤ۔ آج وہ عادت کی نماز پڑھے گا پھر بعد میں وہ عبادت کی نماز بن جائے گی۔ کہ وہ جی بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جب بچے کے لیے یہ حکم ہے تو جو بچوں کا باپ ہے پھر ان کا کیا کرے ہم؟ بولو بھائی۔ اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن لیں، بڑے پیر کی بڑی بات۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ کتنے گھروں تک؟ 40 گھروں تک اس کی نحوست جائے گی۔ اتنا منحوس انسان ہے بے نمازی آدمی جو ہے۔ ہم الو کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ جو بے نمازی الو ہیں ان کو منحوس کیوں نہیں سمجھتے ہیں جی؟ الو کو منحوس سمجھتے پھرتے ہیں جی، الو بیٹھا تھا جی، تو جہاں پہ الو بیٹھا ہو وہ تو ایک الگ بحالہ کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، جانور ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، یہ سب توہمات میں سے ہے۔ لیکن جس کی نحوست کو بڑا پیر بیان کر رہا ہے، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین پڑھ کر دیکھ لیں، فرمایا ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ اور جو سارا گھرانہ ہی بے نمازیوں پہ مشتمل ہو، بیٹی بھی بے نمازی، بیٹا بھی بے نمازی، باپ بھی بے نمازی، ماں بھی بے نمازی، بتاؤ وہاں نحوست ہے کتنی؟ خود ہی فیصلہ کر لو۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، خود بھی نمازی بنو اور اپنے بچوں کو بھی نمازی بناؤ۔ کریں گے نا جی سارے کوشش؟ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں آگے چلا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کے پیٹ پھاڑے جا رہے ہیں۔ بس 2-4 منٹ دے دیں تاکہ یہ 2 حدیثیں مکمل کر کے پھر میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے پیٹ پھاڑے جا رہے ہیں، پھر ٹھیک ہوتے پھر پھاڑے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل امین یہ کون بدقسمت لوگ ہیں جنہیں اتنی اذیت دی جا رہی ہے؟ عرض کی اللہ کے محبوب یہ آپ کی امت کے ڈاکو ہیں، ڈاکو جو ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ آج کل تو یہ تماشا لگا ہوا ہے، اور ہم حکومت سے بھی درخواست کرتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیسے صادق اور امین آئے ہیں کہ آپ کے دور میں ڈاکے ہی ڈاکے ہو گئے ہیں۔ اتنے ڈاکے تو عرب والا میں بھی نہیں سنے تھے پہلے جتنے آج آپ کے دور میں ہو گئے ہیں۔ تو خدا کے لیے کچھ اس غریب عوام کے اوپر ترس کھا لے کہ اتنے ڈاکے چوریاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب تو الامان والحفیظ والا وہ معاملہ بن چکا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ڈاکے ڈالتے ہیں ان کی اتنی سخت سزا ہے۔ اور ڈاکہ بھی کئی قسم کا ہے، ایک تو وہ نا جو گن پوائنٹ پہ گھر سے مال لے گئے، اور وہ بھی ہے جو افسر بیٹھا جناب ڈاکہ ڈال رہا ہے ہر آنے والے کی جیب کے اوپر، ہیں جی 2-2 لاکھ روپے تنخواہ لے کر بھی وہ بیچارہ 8,000 کمانے والے سے رشوت لیے بغیر کام نہیں کرتا، تو یہ بھی تو ڈاکہ ڈال رہا ہے نا۔ آخر یہ بھی تو دیکھے، اس نے بھی تو حضور کو منہ دکھانا ہے، خدا کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ اور کسی نے وہ خوب کہا ہے نا کہنے والے نے کہ اس نے کہا کہ یہ جنازے پڑھا کرو اور دیکھا کرو جو بھی فوت ہوتا ہے جو کفن ہوتا ہے اس کی کوئی بھی جیب نہیں ہے، جہاں پر تم خزانہ ڈال کے لے جاؤ خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کے اوپر ڈاکے نہ ڈالو، ورنہ کل قیامت کے دن یہی حشر ہوگا جو حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں۔ فرمایا پیٹ پھاڑے جا رہے ہیں، کون لوگ ہیں یا رسول اللہ؟ جو ڈاکہ ڈالتے ہیں، گن پوائنٹ پر لوگوں سے مال لوٹتے ہیں۔ تو فرمایا ان کی یہ سزا ہے جہنم میں، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا ایک قوم کے اوپر گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ ان کے جو ہونٹ ہیں، زبانیں ہیں، وہ لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا اتنی اذیت میں ہے۔ میں نے پوچھا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا اللہ کے محبوب یہ آپ کی امت کے واعظ، خطیب، علماء، یہ وہ ہیں جو بد عمل ہیں، لوگوں کو تو نصیحت کرتے تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ آج اللہ نے ان کو یہ سزا دی ہے، آپ دعا کر دیں اللہ مجھے محفوظ فرما لے، آمین۔ تو میرے محترم سامعین، آج جس کا جی چاہتا ہے کوئی کام نہ ملے وہ تقریر شروع کر دیتا ہے جی، کوئی تصنیف کر دے جی، قرآن کی تفسیر لکھ دے گا، اوٹ پٹانگ جو بھی جھوٹ سچ آیا وہ لکھ کے رکھ دے گا۔ آج بعضوں کو یہ بڑا شوق ہے میں مقرر بن جاؤں، میں بھی تقریر کروں، لوگ میرے پیچھے بھی واہ واہ کریں۔ اسی لیے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جاہل کو کبھی بھی تقریر نہ کرنے دو، اس لیے کہ جب بھی وہ بات کرے گا جاہلانہ ہی بات کرے گا، اپنی عاقبت بھی برباد کرے گا اور جو سامنے بیٹھے ان کی بھی برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو میرے محترم سامعین، اگر باعمل ہو تو اس کے لیے تو فضیلتیں بھی بڑی ہیں، اس کے لیے تو انعامات بھی بڑے ہیں، لیکن فرمایا اگر وہ بد عمل ہے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، ان کے یہ جو ہونٹ ہیں یہ کاٹے جا رہے ہیں، اور مجھے جبریل امین نے بتایا یہ آپ کی امت کے بد عمل واعظ، خطیب، امام جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں اور خود ان کا کوئی بھی عمل نہیں ہے اس کے اوپر، فرمایا ایسے لوگوں کو یہ سزا دی جا رہی ہے، اللہ مجھے اس سے محفوظ فرمائے۔ آخری بات حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کچھ لوگ وہ ہے جن کو جہنمیوں کا گند پلایا جاتا ہے، گند، خون پیپ سے بھی بڑھ کر وہ گند ہے جی، اور فرمایا کہ ان کے پاس حالانکہ حلال گوشت بھی ہے لیکن کھلایا ان کو یہ گند جا رہا ہے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا ماجرا ہے یہاں پر؟ عرض کیا اللہ کے محبوب یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، حلال کی بیویاں موجود ہیں، حلال کے شوہر موجود ہیں، لیکن یہ منہ کالا کرتے ہیں یا کرتی ہیں، تو فرمایا اس کی سزا یہ ہے جہنم کے اندر۔
میرے محترم سامعین، بس یہ وہ باتیں جو حضور نے بیان فرما دی، یاد رکھو سورج کے نکلنے میں شک ہو سکتا ہے، چاند کے ابھرنے میں شک ہو سکتا ہے، مگر میرے کملی والے پیغمبر کے فرمان میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ اس